سفر کنٹینیو ہوتا رہا. راستے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ یہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے نبی اکرم اور حضرت ابو بکر کو سفید لباس کا تحفہ دیا، تو سفید لباس پھر آپ نے اور حضرت ابو بکر نے پہن لیے. پھر راستے میں ایک اور سردار ان کو ملے، بریدہ بن اسلمی ان کا نام آتا ہے. یہ بھی انعام کی لالچ میں ہی نبی اکرم کو تلاش کر رہے تھے، لیکن جب ملاقات ہوئی تو اسلام لے آئے اور اپنی قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھی بنے. 14 سنِ نبوت پہلی ہجری کو آپ قبا پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر آپ سے ملے. غار ثور سے نکل کر 12 دن کا سفر تھا جو آپ نے طے کیا. غار ثور کے بعد 3 دن تو اس کے لگا لیجیے نا، اور اس کے آگے 12 دن کا سفر تھا. لوگوں نے مکے سے روانگی کے بارے میں تو سن لیا تھا کہ آپ روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ روز صبح صبح نکلتے تھے اور آپ کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور جب دھوپ سخت ہو جاتی تھی تو اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے. اسی طرح سارے لوگ ایک دن آپ کا انتظار کر کے اور واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. ایک یہودی کسی چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر، ایک ہلاک کے اوپر چڑھا، کچھ تلاش کرنے کے لیے چڑھا ہوگا، تو اس نے دیکھا کہ آپ سفید لباس میں ملبوس تشریف لا رہے ہیں. اس نے بلند آواز میں کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تمہیں انتظار تھا. یہ سنتے ہی مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور اپنے ہتھیار سجا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آ گئے. ابو بکر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے اور رسول اللہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. تو جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا تھا وہ سیدھے ابو بکر کو سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم پر دھوپ آنے لگی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ رسول اللہ ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں. کچھ دن تک آپ نے قبا میں قیام فرمایا. اس دوران مسجد قبا کی آپ نے بنیاد رکھی. اس کا بھی ذکر ہم نے پڑھا ہے نا سورہ توبہ میں، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. تو اس آیت کے بارے میں 2 اقوال ہیں، یا تو مسجد قبا کی طرف اشارہ ہے یا مسجد نبوی کی طرف. تو مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زیادہ مسلمان عملی ہوتے ہیں نا. تھوڑے سے دن کے قیام کے اندر بھی پریکٹیکل کام کر گئے، ورنہ صرف جذبات لوگوں کے اس وقت بھڑک رہے تھے اور صرف جذباتی باتیں ہوتی اور تقریریں ہوتی اور جشن ہوتے اور فنکشنز ہوتے کہ آج ان کے ہاں ڈنر ہے، آج ان کے ہاں لنچ ہے، آج ان کے ہاں فلاں چیز ہے. تو اسی میں وقت گزر جاتا نا سارا. نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے. فوراً کے فوراً آپ نے وہاں پر ان کو منظم کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کر دی تاکہ ایک عملی چیز سامنے آ جائے. اور نماز آپ نے اس مسجد میں پڑھی. پھر جمعے کے دن آپ سوار ہوئے. اب بنو نجار کے قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ تھے. عبد المطلب کی ماں بنو نجار سے تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سلمہ ان کا نام تھا. راستے میں جمعہ آیا، آپ نے وہاں جمعے کی نماز پڑھی. جس مقام پر آپ نے جمعے کی نماز پڑھی یہاں پر آج انہوں نے ایک مسجد بنا دی ہے، اور آپ کے ساتھ اس وقت تقریباً 100 لوگ تھے. اب آپ سوچئے نا کہ 14 سال میں 150 لوگ اور سفر کرتے کرتے 100 لوگ. اللہ کی شان ہے، جس وقت اس کا حکم ہوتا ہے کشادگی ہو جاتی ہے. جمعے کے بعد آپ مدینہ میں داخل ہوئے. اسی دن یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، یعنی کہ نبی کا شہر. مختصراً اس کو مدینہ کہا جاتا ہے. گلی کوچے اللہ کے نام سے گونج رہے تھے. انصار خوش تھے اور خوشی کا اظہار وہ گیتوں کے ذریعے سے کر رہے تھے. اچھا، خوشی کے اظہار کے بارے میں بھی ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ شادی بیاہ کا موقع ہے، عید تہوار کا موقع ہے. خوشی کا اظہار کرنا انسان کی فطرت میں ہے نا، چیز انسان کی اپنی نیچر کے اندر شامل ہے. تو ایسے موقعوں پر دف بجانا اور ایسے گیت گانے کی اجازت ہے جس میں کہ برائی کی طرف دعوت نہ ہو. اگر بول اچھے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اسلام میں خوش ہونا اور اس کا اظہار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ہو یہ جاتا ہے کہ جب انسان بہت دین کی طرف آنے لگتا ہے تو بعض دفعہ خوشیوں کی آوازوں سے ڈرنے لگتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایکسپٹ کر لیجئے، یہ بھی دین کا حصہ ہے. ہم شاید سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اب ہم خوش ہوں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہ خوش ہو رہے ہیں، لو یہ کیا بات ہوئی. نہیں، غم کا بھی اظہار کرتا ہے، آنسو نکلتے ہیں. جیسے کہ کسی کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے. آپ کی نواسی کا انتقال ہوا تھا.
اس پر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تک انسان نوحہ نہ کرے، یعنی کہ لمٹ سے نہ گزر جائے، چیخنا چلانا یا ماتم والی کیفیت طاری نہ کرے، تو دل کے دکھنے کی وجہ سے اگر آنسو نکلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. روکا نہیں گیا کہ تم غم کا اظہار نہیں کر سکتے، تم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، بس روبوٹس کی طرح ہو جاؤ، فیلنگ لیس ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان کے اندر ایک دھڑکتا دل ہوتا ہے، خوشی کے جذبات، غم کے جذبات آتے ہیں. صرف اتنا کیا ہے اسلام نے کہ کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں. ان لمٹس کے اندر رہتے رہتے غم کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. اور پابندی بھی جو لگی ہے وہ صرف اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں جب انسان حد سے بڑھنے لگتا ہے. اور بعض دفعہ پہ یہ چیزیں انسان کو اپنے اندر بہت مگن کر لیتی ہیں نا، اپنے اندر بہت زیادہ انوالو کر لیتی ہیں. تو لہٰذا تھوڑا گانے بجانے کی اجازت ہے، مگر یہ نہیں کہ رات دن انسان بس گانے بجانے ہی میں لگا رہے. کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح جہاں آلات موسیقی پر پابندی ہے، ونڈ بلون انسٹرومنٹس اور اسٹرنگ انسٹرومنٹس اسلام کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم گانے سن کر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن کوئی ایمانداری سے ان سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ گانے سن کر جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہی سب دماغ میں بج رہا ہوتا ہے نا. اس لیے ان میوزیکل انسٹرومنٹس کے اوپر تو پابندی ہے، لیکن جہاں ان پر پابندی ہے وہاں ایک انسٹرومنٹ کی اجازت ہے اور وہ ہے دف. یہ دف ہوتا ہے ایک سنگل سائیڈڈ ڈھول کی طرح. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ جنگوں کی بھی جب موویز وغیرہ دکھاتے ہیں تو ایک بڑا سا راؤنڈ ہوتا ہے اور ایک طرف سے اس کو ڈرم کی طرح بجا رہے ہوتے ہیں نا. تو بس اسی کا چھوٹا ورژن دف کہلاتا ہے. تو دف بجانے کی اجازت ہے. دراصل سب سے خوبصورت جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ تو انسان کی اپنی آواز ہے، انتہائی حسین. اور اس آواز کو مختلف قسم کے آلات میں دبا دینا بھی زیادتی ہے، ناانصافی ہے. بہت خوبصورتی کے ساتھ جو چیز انسان کی آواز کو اکمپنی کرتی ہے وہ دف کی آواز ہے. اور موسیقیت تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر موجود ہے. اتنا خوبصورت ردم ہے خود قرآن کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے زین القرآن باصواتکم، کہ تم قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، قرآن کو سجاؤ. لیکن اس کے ساتھ دف نہیں بجایا جا سکتا. یہ پابندی ہے کہ ویسے گیتوں کے ساتھ دف کی اجازت ہے. اچھا، دف چونکہ ہم استعمال نہیں کرتے نا تو ہم کو اندازہ نہیں ہے کتنی خوبصورتی آتی ہے دف کے بجا لینے سے. جس چیز کی اجازت ہے ہم کیوں نہ اس کو استعمال کریں. اور عرب دف بجایا کرتے تھے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ دف بجاتے تھے. قرآن کے ساتھ تو دف نہیں بجایا جا سکتا. باقی خوشی کے موقع پر کبھی کبھار مسلمان موسیقی کا شوق خوبصورت گیتوں اور دف کے ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں. اس میوزک کے شوق کے لیے ہم کو کفر کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کفر میں ہم کو اپنی تسکین، اپنی سیٹسفیکشن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے ہر چیز کا پروویژن رکھا ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ اس تہذیب کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے. خوشی کے موقعوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر اس دن سے زیادہ کون سا دن ہوگا خوشی کا مدینے والوں کے لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان کے ہاں تشریف لا رہے ہیں. بڑا مشہور یہ گیت ہے ان کا کہ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا. اور اس میں آپ دیکھیں ایک نیچرل ردم ہے، کوئی بہت زیادہ آرٹیفیشلی کریٹ نہیں کیا گیا. جو ان کی فیلنگز تھی وہ انہوں نے گانا شروع کر دیا کہ 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں کی جانب سے جو جنوب میں ہیں. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے. ما دعا للہ داع، جس کی طرف پکارا ہم کو اللہ کی خاطر پکارنے والے نے. ایھا المبعوث فینا، اے وہ شخص جو ہم نے بھیجا گیا. جئت بالامر المطاع، آپ آئے ہیں ایک ایسے حکم کے ساتھ کہ جس کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ ان کے الفاظ تھے جو انہوں نے گائے ہیں. اب یہ گیت آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو. یوسف اسلام نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو تازہ کیا ہے. چلیں ذرا ہم بھی یہاں سن لیتے ہیں. ایک خوشی کی آواز ہے، تھوڑا سا شاید ہم کو فیلنگ آ جائے کہ کیا لوگوں کی کیفیت تھی جب آپ مدینے میں داخل ہوئے.
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wazan, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت في الأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دار. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Oh, you who were raised amongst us, coming with a word to be obeyed, you have brought